خدارا بہن بیٹیوں سے گزارش ہے، داغ صرف شوہر کی عزت پہ نہیں لگتا ہے، داغ پریوار کی عزت پہ لگتا ہے، پریوار کی عزت پہ لگتا ہے۔ اور بیٹیوں سے میں ایک بات عرض کروں گا، میری بیٹیوں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، تمہارا گڈو، تمہارا پپو، تمہارا سونا، تمہارا گونا، تمہارا مونا تمہیں اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا پیار اور عزت تمہارا مزدوری کرنے والا باپ تمہیں دے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ دنیا تماشائی بنی ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں میری بہن، تجھے تب تک لوگ آنکھوں میں رکھتے ہیں جب تک تیری عزت اور آبرو لوٹ نہ لے۔ ہاں تو تم نے نہیں دیکھا کتنی بیٹیوں کی لاشیں اسٹیشن پہ ملتی ہیں، کتنی کی پٹری پہ ملتی ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہی تھے جو کہتے تھے تجھے زمین پہ قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ انہوں نے تو سانسیں ہی چھین لی زندگی کی۔ ان کے لیے جو 4 راتوں کے لیے تمہیں رانی بناتے ہیں اور پھر زندگی بھر کے لیے تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دیتے ہو، ان کے لیے تم نے ان سے جفا کی۔ جو مزدوری بھی کرتا رہا، اس نے ٹوپی میں پیبند لگائے، بیٹی تیرے دوپٹے میں پیبند نہیں لگنے دیے، اس کے لیے چھوڑ دیا تم نے باپ کو۔ اس باپ کو جو خون پسینہ ایک کر کے تمہیں پالتا رہا، جو زندگی لگا کے تمہیں سوارتا رہا، تم نے ان کے لیے ماں باپ چھوڑ دیے۔ جا کے بیٹیوں کو سمجھاؤ، ان سے کہو جا کے بیٹی سنبھل کے قدم رکھنا، یاد رکھنا اگر تو بہکی نا تو صرف تیری عزت نہیں خاندان کی عزت چلی جائے گی۔ باپ کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا پائے گا۔ اور آج تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، سوسائٹی معاشرے میں بھی بے غیرتی اتنی ہو گئی ہے، آج بھاگ جاتی ہے، کل کپڑے جھاڑ کے کہہ دیتا میرا مطلب نہیں رہا اس سے، لو صاف ستھرا ہو گیا، دودھ میں نہ آئے ہوگا۔ جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا غیرت کی وجہ سے۔ طلاق والی بیٹی کا باپ نہیں نکلتا تھا، آج بھاگی ہوئی کی بیٹی باپ پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بے غیرتی نہیں تو کیا ہے، یہ بے حسی نہیں تو کیا ہے، ہمارے ہو کیا گیا، ہماری آنکھوں کا پانی مر گیا۔ آؤ کربلا والوں کے گھر کی خیرات کھانے والے، مجھے بات یاد آ گئی، کائنات کی سب سے کم عمر قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کی شہزادی، خاتون جنت کے جگر کا ٹکڑا زینب وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنا لعاب چکھایا ہے۔ سب سے کم عمر میں سب سے پہلی قرآن کی قاریہ بننے والی ذات حضرت سیدہ زینب۔ پرورش کس نے کی؟ خاتون جنت نے۔ اس نے پرورش کی ہے جس کی مصطفیٰ نے پرورش کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچ بھی نہیں سکتے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اس گھر کی بات کر رہا ہوں، سیدہ زینب کے بچپن کا زمانہ ہے، خاتون جنت کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے بیٹھ کر کے، فجر کے بعد خاتون جنت کسی کام میں مصروف ہے اور سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی، پڑھتے پڑھتے اچانک نہ چادر سرکنے لگی، آگے کی کچھ بال نظر آ گئے، خاتون جنت کی نظر پڑ گئی، کام چھوڑا ایسے دوڑی جیسے لوگ مرتے ہوئے کو بچانے دوڑتے، جا کے بیٹی کے جہاں بال ہاتھ رکھ لیا، زینب دوپٹہ سنبھال، ابھی کیا ہوا؟ بیٹی کچھ بال نظر آنے لگے، امی تو پھر ایسے دوڑی، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہا بیٹی اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک بیٹی کی سر کی چادر سرک جائے، دوپٹہ نہ سرکنے دے، دوپٹہ نہ سرکنے دینا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہے جس کو رب نے جنتی عورتوں کی ملکہ بنایا۔ تیری میری بیٹی نہ ملکہ، نہ شہزادی حضور کی، نہ سید ذاتی، نہ ولیہ، نہ رابعہ بصریہ، نہ زینب، نہ ام کلثوم، نہ رقیہ، کوئی نہیں ہو، پھر گھمنڈ جتنے بڑے باپ کی بیٹی اتنی بے غیرتی سے گلے میں دوپٹہ ہے۔ نہیں ہے داماد ملے گا کہ نہیں، مجھے پتا ہے میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں کتنی بھی بیکار ہو جاؤں گی، میرا داماد، میرا باپ داماد خرید لائے۔ یہ سوچتی ہے ہم پہ اور کچھ نہیں سوائے عزت کے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ برا مت مانیے، یہ کڑوی سچائی ہے، میرا دل جل رہا ہے اندر سے۔
دل جل رہا ہے. جتنے امیروں کی شادی جا کے دیکھو, جانا ہوتا دعوتیں ہمیں بھی دے دیتے لوگ, وہاں جا کے دیکھ تو کتا طریقہ ہوتا کھانا کھلانے, گدھوں کی طرف کھانا کھا رہے تھے, سنت کا طریقہ ہی ختم. اور پھر ہم سب سے بڑے مسئلہ کیا ہے, جب ہم کھڑے ہو کے کتوں کی طرف کھانا کھاتے تب مسئلہ کیا ہے. بیٹیاں مردوں کے ساتھ میری جھال میں بیٹھی ہوتی ہیں تب مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کدھر ہوتا ہے. نعرے کا نام مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت جانتے ہو, سرکار مفتی اعظم ہند, مفتی اعظم عالم اسلام, آپ نے جانا انہیں؟ نہیں جانا نا, میں بتاؤں. آپ کے گھر میں کسی کی شادی تھی, فنکشن تھا اعلیٰ حضرت کے گھر میں نا, 3 دن تک کھانا چلتا رہا. کتنے دن تک؟ 3 دن تک عام لنگر چلتا رہا. لیکن 3 دن تک کھانا چلتا رہا. کسی نے آ کے سرکار مفتی اعظم کی امی سے کہا, بڑی بھی ذرا بتا تو کرو مصطفیٰ رضا نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا. ماں کی خیال آ گیا, وہ میرے بغیر کسی سے کھانا نہیں مانگتا ہے. کہا جا بیٹی دوڑ کے جا, پوچھ جا کے مصطفیٰ رضا سے کھانا کھایا کہ نہیں. کوئی آئی گھر کی خاتون, کہا شہزادے تم نے کھایا کہ نہیں کھایا, کہا نہیں. کہا کب سے, کہا 3 دن سے. کہا کیوں نہیں کھایا, کہ ماں کو فرصت نہ ملی, میں نے مانگا نہیں تھا. کہا شہزادے مانگ لیا ہوتا, گھر تو اپنا تھا. کہتے میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے, آقا نے کبھی اپنے لیے کسی سے سوال نہیں کیا تھا. مصطفیٰ رضا بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے سوال نہ کرے, تاکہ آقا کی اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے. جب انہوں نے اس طرح سنتوں پہ عمل کیا ہے, اللہ نے ان کو ولایت کا تاجدار بنا ڈالا. کیا جواب دو گے اعلیٰ حضرت کو, بتاؤ. پوچھیں گے مفتی اعظم, بتاؤ میرے گھر کی تو بیٹی ابھی بنا وضو کے کھانا نہیں بناتی تھی, تیری بیٹی بغیر پردے کے غیر محرم کے ساتھ محل میں کیسے آ گئی؟ ہوگا کوئی جواب؟ ہو تو جاؤ ننگی نچاؤ بیٹیوں کو, کوئی روکنے والا نہیں. اور نہ ہو تو پھر تیاری کرو, پھر تیاری کرو. شرم آتی ہے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر کے, فیشن کے نام پر دوپٹے اترے, سوٹ مہنگے مہنگے آتے. ہم بھی گئے تھے مارکیٹ میں کپڑا لے, یقین کریں کوئی سوٹ ایسا دینے تیار نہیں تھا جس کی آستین میں جالی کی بجائے کپڑا ہو. ہم نے مچھردانی لگی, ہم نے کہا کپڑا نہیں مولانا یہی فیشن چاہیے آپ کو. ایسا بھی سوٹ آیا جس میں نہ ہوتا نہ, پھر تو تھان سے کٹوا لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم مسلمان, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی. ہم یہ سوچ کے کیوں مارکیٹ میں مال بھر رہے ہیں کہ فیشن کیا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضور کی سنت کیا ہے. بھائی کون اتنا محتاط ہوگا, کون جھگڑا کر کے کسی سے جالی کی جگہ کپڑا لگوائے گا. کہنے والا نا مجبوری ہے صاحب, اب تو یہی ہے. پہلے گرمیوں میں مچھردانی دیکھنے ملتی تھی, اب جاڑوں میں بھی برابر آگے مر جائے کھائے سکڑ کر, لیکن کپڑے پورے نہیں پہنیں گے. اور نہ ہم پہنائیں. اگر کوئی شریف زادی سادے کپڑے پہن لے تو بگڑے ہوئے باپ کی نالائق بیٹیاں اسے دیکھ کے ٹھٹے اڑا کے کہتی ہیں پرانے دور میں جی رہی ہے, پرانے دور میں جی رہی ہے. پڑھا ہوئے نہ دکھے, پڑھی ہوئی نہیں, اسکول نہیں گئی ہوگی, یہی رہی ہوگی, 4-5 مدرسوں میں چکر کاٹا ہوگا. دلیل کرتی ہے میری قوم کی بیٹیوں, تمہیں کیا پتا ہے آج جس پہ ہنس رہی ہو, جس کے حیا والے لباس پہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے نا, مرنے کے بعد اللہ ایک ایک دانت توڑے گا اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. آج جس کی شرافت کے لباس پہ ٹھٹے اڑا رہی ہو, کل جب فرشتے اسی کے احترام میں آئیں گے اور اسی کی عزتوں کی چادریں اڑائی جائیں گی, اسی کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے, تب تمہیں پتا چلے گا کہ پرانی سوچ کس کی تھی, عمدہ سوچ کس کی تھی, گھٹیا سوچ کس کی تھی, بہتر سوچ کس کی تھی. خدا کے واسطے مذاق نہ اڑانا, پوری دنیا میں اعلان کر کے بتا دو فیشن کچھ بھی ہو, ہماری بیٹیوں کو وہ لباس پسند ہوگا جو خدا کی بھی پسند ہوگا, مصطفیٰ کی بھی پسند.
انشاءاللہ ایسا سب سے پہلا کام کرو لباس کو پابندی لگاؤ. یہ مت سوچیے بریلی شروع ہوگا کام کیا ہم کریں. میں کہتا ہوں خود ایسے ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خودی سے کربلا کی طرح کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو نہیں ہے یار فلاں شہر سے شروع ہوگا فلاں لوگ کریں گے تو ہم ابھی تو وہ کر ہی نہیں رہے نا. میں کہتا ہوں کیا نام ہے شکارپور چودھری والوں ابتدا تم کر دو. اعلان کر دو آج کے بعد کسی کی بیٹی ایسا لباس نہیں پہنے گی جس میں جسم کا پردہ نہ ہو. اعلان کر دو خدا کی قسم ابتدا تم کرو گے یہ ہوا پورے ہندوستان میں چلتی نظر آئے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جلسہ بھلے 5 سال میں ایک کرنا لیکن عمل ایک میں کرنا لازم کر دو. اور اگر کوئی یہ کہ کون باندھے بلی کے گلے میں گھنٹی یہ کرو گے نا کام نہیں ہوگا. اگر یہ مشکل ہے تو پھر ایک کام کریں کوئی ایسا ہے جو اس محفل میں بغیرت بیٹھا ہو. ساری غیرت والے بھائی ہیں جتنے غیرت والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا. سلامت رہے سلامت رہے اللہ غیرت برقرار رکھے. ہر بھائی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنی بہن کو بے غیرتی والے کپڑے نہیں پہننے دوں گا. اگر پھر بھی کسی کی پہنتی ہے تو سمجھ لینا رگوں میں لہو غیرت والا نہیں بے غیرتی والا ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور جلد ہی کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے تو پھر ہماری تباہی کریں گے انشاءاللہ. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں بتاؤں ایمان مرنا ہے. بیٹی کی قبر میں ابا نہیں آئے گا اور ابا کی قبر میں بیٹی. میری قبر میں آپ کو نہیں لیٹنا آپ کی قبر میں مجھے نہیں لیٹنا ہے. تیاری تیاری سمجھ پا رہے میرے بچے تیاری خود ہی کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی قبر کی تیاری خود کرنی ہے. سن بیٹی ایمان کسے کہتے ہیں مدینے کا بازار آج نا یہ بک جاتے ہیں نا ٹکے ٹکوں میں. کوئی گاڑی کا لالچ کوئی پیسے کا لالچ کوئی سونے کا لالچ ہے کوئی 3 لاکھ کا لالچ کوئی 5 لاکھ کا لالچ. اس میں جو بک جاتے ہیں نا ایمان خراب کر لیتے ہیں. ایک بات کہہ رہے ہیں پوری سنیے گا اللہ آپ کو سلامت. بہت مدینے کا بات یہودیوں کی مارکیٹ خریداری کے لیے اسی بازار کے کسی کونے میں سونا خریدنے کے لیے ایک بچی آئی ہوئی اور بچی نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا. ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا. فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بریلی سے آواز آتی ہے اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو. شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا. دلا بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. شکر ہے رب نے ہمیں مسلمان سکے تو نہیں نا تو نہیں سکے وہ بولے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں اس بات پر بچی حضور کا کلمہ پڑھتی ہے. ایک یہودی کی دکان میں چلی. اس نے کہا کہ مجھے زیور چاہیے. سنے بہت بچی نے کہا کہ زیور چاہیے. دکاندار نے سونا نکالا کھانے کے لیے زیور. بچی نے جب نقاب سے ہاتھ نکالا نا ہاتھ دیکھ کے نا اس کی نیت بہن گئی. اس نے سارا زیور سامنے ڈالا جو پسند کرنا کر. اس نے جو لینا تھا لیا. قیمت پوچھی. وہ کہنے لگا قیمت نہ پوچھ جتنا چاہے لے لے مجھے پیسے نہیں. مجھے میرا تجھ پہ دل آ گیا بس میری حسرت پوری کر اور جتنا چاہے سونا لے جا. اس نے سونا اٹھایا منہ پہ مار کے کہنے لگی کتے تجھے کیا پتا ہے تو سونا ہماری ٹھوکروں میں ڈال رہا ہے. ہم نے اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں بیچ ڈالی. ہم نے اپنے آپ کو حضور کے ہاتھوں میں بیچ دیا. اب تو کیا خریدے گا؟ یہ کتنا سونا سارے دے گا مگر سن میری بات مانے. اس نے منہ پہ تھوکا نکل کے چلا. دکان سے نکلا. نکلنے کے بعد بچی کا ہاتھ پکڑا زبردستی دکان میں کھینچنے لگا.
جب بچی کے ساتھ زبردستی کی تو بچی نے ایک آواز دی، ہے کوئی غیرت والا جو حضور کے شہر میں حضور کی کلمہ پڑھنے والی کی عزت کی حفاظت کر سکے؟ جیسی اس نے ایک آواز دی نا، اس پورے شہروں کے بازار میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا غلام سودا خرید رہا تھا۔ اس نے آواز سنی، سامان رکھ دیا، ادھر دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی، اور جا کے دیکھا نا تو یہودی بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے جا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بچی کا ہاتھ چھٹایا، اپنے پیچھے کھڑا کر کے کہنے لگا، خبردار اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ اس نے کہا تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ کہا تیرا رشتہ کہاں سے چلا ہے؟ تب اس نے کہا تھا کوئی رشتے خاندان سے چلتے ہیں، کوئی رشتے نسل سے چلتے ہیں، کوئی رشتے وہ ہیں جو خون سے چلتے ہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو حکم رسول سے چل رہا ہے۔ اس رشتے کو میرے نبی نے بنا دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ اس نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر جان پیاری ہے تو واپس چلا جا، ورنہ یہ بچی ہمارے حوالے کر دے۔ اس نے کہا ماں کا دودھ پیا ہے، ہاتھ آگے بڑھا کے دیکھا، جیسی اس نے تلوار نکالی ہے، یہودی نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے اندر، ہماری گلیوں میں، ہمارے بازار میں ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو آواز دی، آؤ لوگوں نکل کے آؤ، ایک کلمہ پڑھنے والا ہماری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ سینکڑوں تلواریں نکل کے آ گئی تھی، لیکن یہ غلام محمد عربی کا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سینکڑوں تلواریں سامنے گئے، غلام نے تلوار نکالی ہے، بیٹی کمر کے پیچھے گئے، کما کا دودھ پیا گئے، آ کے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے۔ ایک یہودی آگے بڑھا، اس غلام نے تلوار اٹھائی اور ایسی چلائی کہ چلتی ہوئی تو دیکھی تھی لیکن گرتی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی، سر الگ دھڑ الگ تھا، سب ٹوٹ پڑے، ہمارا بندہ مار دیا گیا۔ اتنی جرت تو دیکھو، اکیلا مرد مجاہد ایک خیروں کے بازار میں ایک بیٹی کی آبرو کے لیے صبح سے دوپہر تک تلوار چلاتا رہا۔ آخر انسان تھا کب تک لڑتا، لڑتے لڑتے بازو تھک گئے، بازو اب سست پڑنے لگے۔ بچی نے دیکھا تلوار رکنے والی ہے، لیکن سوچنے لگ گئی اگر تلوار رک گئی تو میری عزت چلی جائے گی، اگر عزت چلی گئی تاریخ لکھی جائے گی۔ حضور کے شہر میں کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی تھی، زمانہ کیا کہے گا۔ بچی نے آہ بھری ہے، جب دیکھا تلوار سست پڑ گئی ہے، اس نے کیا کام کیا، اس نے تلوار کو رکتے دیکھا، اب خیال آیا تھوڑی دیر میں یہ شہید ہو جائے گا، پھر میری عزت کی باری ہے۔ بچی نے اسی زمین پر مٹی پہ سجدہ کیا، رو کے کہتی ہے او خاتون جنت کے بابا کے پیمبر، اور تجھے محبوب کا واسطہ ہے، دیکھ ایک بیٹی کی آبرو خطرے میں آ گئی ہے، مالک یہ اکیلا نوجوان میری آبرو کے لیے میدان میں آ گیا ہے، مالک اگر آج یہ چلا گیا قیامت تک کوئی طرح بیٹی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اے پروردگار تجھے زہرا کے بابا کا صدقہ، مالک میری عزت کی حفاظت فرما، اے میرے مولا میری آواز مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ جب بچی نے ہچکی بھر کے اتنا کہا تھا، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ابھی تلوار رکنے لگی تھی، پیچھے سے نعرے تکبیر کی آواز آتی ہے۔ جب مجاہد نے لڑکے مڑ کے دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہے، آگے آگے پیمبر آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے حیدر آ رہے ہیں۔ جیسے اتنا دیکھا ہے یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی، کون بچائے گا؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جیسی پیمبر کو آتے دیکھا، حیدر کو آتے دیکھا، یہودیوں نے کہا تھا توڑو، اگر ان سے لڑ گئے قیامت تک کے لیے نسلیں مٹا دی جائے۔ نعرہ تکبیر!